मैं नबी हूँ, मेरे पास मौजे और दलीलें हैं। ये देखो मेरा गधा, ये मेरी नबूवत की एक बहुत बड़ी दलील भी है और एक बड़ा मौजा भी जो खुदा ने मुझे अता किया है। अगर मेरा ये गधा जिद्दी और अड़ियल जानवर होने के बावजूद मेरी हर बात मानता है, तो फिर तुम लोग क्यों नहीं मेरी नबूवत का इकरार करते? अपने गधे को अपनी नबूवत की दलील और एक मौजे के तौर पर लोगों के सामने पेश करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही झूठा और कज़्ज़ाब नबी था, और इसका नाम असवद अंसी था। झूठे नबियों और कज़्ज़ाबों की फहरिस्त में असवद का एक नाम है, क्योंकि इस कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा करके लोगों को इस कदर बेवकूफ बनाया कि ये यमन का हाकिम बन बैठा। इस इलाके के लोगों ने इस कज़्ज़ाब की नबूवत पर सिर्फ और सिर्फ इसके गधे के पीछे यकीन कर लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ समझे जाने वाले जानवर को नबूवत की दलील कैसे मान लिया गया? इस गधे में आखिर ऐसा क्या खास था? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो यमन में उठने वाले एक ऐसे फितने के बारे में है जिसने मुसलमानों को इस इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया। कई लोग असवद अंसी के इस फितने की नजर हो गए। असवद अंसी कौन था और इसने कैसे अपने गधे की मदद से झूठी नबूवत का दावा किया, और इस शख्स का अंजाम क्या हुआ? ये सब तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ही अहले यमन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हो को यमन की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो यमन के रहने वालों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने में रहनुमाई फराहम करें। उस जमाने में यमन में मजहज कबीला भी आबाद था। इस कबीले की एक शाख अंस कहफ खार नामी एक गाँव में आबाद थी। अंस कबीला इस्लाम कबूल कर चुका था। इस कबीले का एक शख्स था जिसका तारीख में ज्यादातर नाम उसैला बिन काब और कुछ जगहों पर अबहाला बिन काब लिखा गया है। उसैला एक बहुत बड़ा शोबदाबाज और काहिन था। इस दौर में अहले अरब काहिनों को एक खास इज्जत दिया करते थे। ये काहिन अपने दोस्त शयातीन और जिन्नों के जरिए आम लोगों को थोड़ा सा सच और बेतहाशा झूठ इस तरह मिलाकर बताते थे कि आम लोग इनकी हर बात ही सच समझ लेते। उसैला भी ऐसे ही काहिनों में से एक था और अपने कबीले अंस में इसकी एक खास इज्जत थी। उसैला का रंग बेहद काला था और चूंकि अरबी जुबान में काले रंग के लिए असवद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, चुनाचे उसैला को इसके इलाके में असवद अंसी के नाम से पुकारा जाता था। कहफ खार और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में हर कोई जानता था कि असवद अंसी कौन है। असवद एक नर्म मिजाज और बुर्दबार इंसान था। वो हर किसी के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता। इसके बोलने का अंदाज मीठा और धीमा होता, और चूंकि असवद एक काहिन था तो इसे बातें करके लोगों को शीशे में उतारने का फन भी आता था। अपने इस इखलाक की वजह से असवद का हल्का अहबाब काफी कबाइल तक फैला हुआ था। असवद अपने इलाके की एक मौसर शख्सियत था, लेकिन फिर भी इसके अपने कबीले और इर्द गिर्द के दीगर कबाइल के लोग अपने मसले मसाइल और तनाज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा आमिलीन के पास लेकर जाते थे और उनसे फैसले करवाते। असवद को इस बात का बेहद रंज था। वो ये चाहता था कि तमाम कबाइल के लोग उससे अपने तनाज़ात के फैसले करवाएं। असवद इन मामलात के फैसले खुद करना चाहता था कि जिनकी उसे अलिफ बे तक का इल्म न था, जैसे ज़कात की तकसीम, माले गनीमत के मामलात और बाहमी तनाज़ात। दिलचस्प बात यह है कि उसके पास गाहे बगाहे लोग मुस्तकबिल का हाल तो पूछने आते, मगर इसके अलावा और किसी मामले में असवद की राय न लेते। असवद इर्द गिर्द के तमाम कबाइल को अपना मातहत बनाना चाहता था। इन ख्वाहिशात ने बिलाखिर असवद को शैतान का दोस्त बना दिया। असवद ने एक शैतानी मंसूबा बनाया और अपने कबीले के लोगों के आगे नबूवत का दावा कर दिया। अंस कबीले के चंद लोग इसकी झूठी नबूवत पर ईमान भी ले आए। अब इसे बंदा जहालत की इंतहा न कहे तो और क्या कहे कि एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया और कुछ लोग फौरन से मान भी गए। दोस्तों, आप इसको क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। असवद एक माहिर शोबदाबाज था। इसके पास एक गधा था जिसे असवद ने बड़ी मेहनत से इस तरह सुधारा हुआ था कि ये गधा असवद के इशारों पर अमल करता था। असवद इस गधे को चलने का इशारा करता तो ये गधा चल पड़ता। ये अपने गधे को रुकने का इशारा करता तो गधा रुक जाता। असवद गधे को बैठने का इशारा करता तो वो बैठ जाता।
حتیٰ کہ اسود نے اپنے اس گدھے کو سجدہ کرنے تک کا طریقہ سکھایا ہوا تھا۔ اسود اپنے اس گدھے کو جب سجدہ کرنے کا اشارہ کرتا تو یہ گدھا اپنا سر زمین پر بڑی عاجزی سے رکھتا اور سجدہ کرتا۔ یہ گدھا مکمل طور پر اسود کے اشاروں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسود نے اپنے اس گدھے کو ساتھ لیا اور یمن کے علاقے نجران جا پہنچا۔ وہاں اس نے اہل نجران کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پنسایا اور پھر ان کو اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دے ڈالی۔ نبوت کے ثبوت یا دلیل کے طور پر اسود نے اپنا گدھا آگے کر دیا۔ نجران کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ضدی اور اڑیل جانور اسود کے احکاموں پر بغیر کسی چون چرا عمل کیے جا رہا ہے تو وہ اسود سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس شعبدے بازی کو اسود کی نبوت کی دلیل سمجھ کر نجران کے لوگ اسود پر ایمان لے آئے۔ یہ اسود کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسود نے پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو خود سے جھوٹی باتیں گڑھ کر سنانے لگ گیا کہ یہ آج وحی مجھ پر اتری ہے۔ اہل نجران کے ایمان لانے کے بعد اسود کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہو گیا جس میں 7 گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے۔ یمن میں اسلام نیا نیا داخل ہوا تھا اور مدینہ منورہ سے یمن کا فاصلہ کافی دور تھا، اس لیے یمن میں مسلمانوں کی کوئی بڑی فوج نہ تھی۔ یہ بات اسود بھی جانتا تھا اور اس کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ پورے یمن پر قبضہ کیا جائے۔ اسود نے اپنے لشکر کی مدد سے سب سے پہلے نجران اور قریب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ نجران کے امیر عمر بن خرم اور نجران اور زبید کے درمیانی علاقے کے امیر خالد بن سعید کو اپنی جانیں بچانے کے لیے روپوش ہونا پڑا۔ نجران پر قبضہ کرنے کے بعد اسود کی فوج میں اضافہ ہو گیا۔ اسود نے قیس بن عبد الغیوث کو اپنا وزیر اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اسود نے قیس کو فوراً مراد کے علاقے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ اس علاقے پر بھی قبضہ کیا جائے۔ قیس نے فروا بن مسیق جو مراد میں حاکم تھے ان کو ہٹا کر یہاں بھی اسود کی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد اسود نے صنعا کا رخ کیا۔ صنعا کے امیر اس وقت شہر بن بازان تھے۔ شہر بن بازان نے کچھ مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اسود کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تعداد میں کمی کے باعث یہ لوگ اس شیطان کو شکست نہ دے سکے۔ شہر بن بازان اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اسود نے صنعا شہر پر نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ شہر بن بازان کی بیوہ مہر زہانہ آزاد کو بھی زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صنعا شہر ہی میں تھے، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ صنعا سے نکل کر مارب اور وہاں سے سکون آ گئے۔ ادھر یمن میں اسود اپنی حکومت بنا چکا تھا۔ اس کی حکومت صحرائے خضر موت سے طائف تک، شمال میں بحرین سے احسا تک اور جنوب میں ادن کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت ملنے کے بعد اسود بے حد مغرور اور بد زبان ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت اپنے وزیر اور سپہ سالار قیس بن عبد الغیوث کو ڈانٹتا اور بے عزت کرتا رہتا۔ اس ڈانٹ اور بے عزتی نے قیس کے دل و دماغ میں اسود کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی۔ قیس اب اسود سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کام کو وہ اکیلے کر نہ سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے فساد کو کچلنے کے لیے سکون کے مسلمانوں کو اسود کی سرکوبی کا حکم فرمایا۔ اب سکون کے مسلمان اسود کے خلاف جہاد کے لیے تیار تو تھے، لیکن ایک تو ان کی تعداد بے حد کم تھی اور دوسرا اسود کے پیر یمن میں جم چکے تھے۔ مسلمان یمن میں ایک بڑی تعداد میں موجود نہ تھے، چنانچہ سکون کے مسلمانوں نے اسود کے خلاف گوریلا کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان مسلمانوں کو قیس اور اسود کے درمیان تعلقات کا بھی پتہ چل گیا، چنانچہ یہ مسلمان قیس کے قریب ہو گئے۔ قیس پہلے ہی اسود کا قصہ تمام کرنا چاہتا تھا، چنانچہ جیسے ہی مسلمانوں نے اس سے رابطہ کیا، یہ فوراً سے مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ قیس نے شہر بن بازان کی بیوہ کے چچا زاد بھائی فیروز دیلمی سے خفیہ ملاقات کی اور اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ قیس اور فیروز کی اس خفیہ ملاقات کی خبر اور ان کے ارادوں کے بارے میں اسود کے دوست شیاطین نے اسے آگاہ کر دیا۔ اسود نے اگلے ہی دن قیس سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ قیس پہلے تو یہ سب سن کر گھبرایا، لیکن اس نے کمال مہارت سے اسود کی جھوٹی چاپلوسی کی اور اسے اپنے بارے میں مطمئن کر لیا۔ قیس اسود کے پاس سے نکل کر سیدھا مسلمانوں کے پاس آیا اور انہیں خبردار کر دیا۔ مسلمان اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے فیروز دیلمی اور خشنس ویلمی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ کسی طرح اسود کو جہنم واصل کریں۔ ان دونوں نے اسود کے محل میں شہر بن بازان کی بیوہ سے ایک خفیہ ملاقات کی اور اسے بھی اپنے منصوبے میں شریک کر لیا۔ شہر بن بازان کی بیوہ اسود سے آزادی چاہتی تھی اور وہ اسے ایک ہی صورت میں مل سکتی تھی کہ اسود کا کام تمام ہو جائے۔
ادھر اسود کے دوست شیاطین نے اسے فیروز اور خشنس کے منصوبے کا بھی بتا دیا۔ اسود نے ان دونوں کو بلایا اور اس بارے میں ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن یہ دونوں اسود کو باتوں میں چکما دے کر آ گئے۔ اسود کو کیس پر پھر شک ہوا اور اس نے ایک بار پھر کیس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بار اسود کا ارادہ تھا کہ وہ کیس کو قتل کر دے گا۔ کیس کو جب اسود کا پیغام ملا تو اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھ 10 مسلح نوجوانوں کو لے کر اسود کے پاس جا پہنچا۔ اسود نے ایک بار پھر کیس پر الزام لگایا کہ وہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ کیس نے ایک بار پھر اسود کو اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ اب کی بار کیس نے اسود کو مکمل طور پر اپنی باتوں سے رام کر لیا۔ اسود کیس سے اپنا دل صاف کر کے اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے باہر اسے فیروز اور کچھ مسلمان مل گئے۔ اسود نے جب فیروز کو دیکھا تو کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں کیونکہ تو میرے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ فیروز نے فوراً سے اسود کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اسود کو یہی کہا کہ یہ فیروز آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسود اپنی بات پر پکا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ فیروز اور اس کے ساتھیوں کو اگلی صبح قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان کر کے اسود اپنے محل میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے محل کے پہرے داروں کو بھی چوکنا کر دیا۔ حالات کافی بگڑ چکے تھے، چنانچہ فیروز سیدھا کیس کے پاس پہنچا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات اسود کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس ملاقات کے اختتام پر ایک پیغام مسلمان قبائل کو بھی بھیج دیا گیا کہ وہ اسود کی فوج کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس رات فیروز، کیس اور کچھ مسلمان خاموشی سے اسود کے محل میں داخل ہو گئے۔ اسود اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا۔ شہر بن بازان کی بیوہ نے منصوبے کے مطابق اسے بہت زیادہ شراب پلا دی تھی۔ مسلمانوں نے محل کے اندر اپنی جگہ سنبھال لی تاکہ پہرے داروں سے نپٹا جا سکے۔ فیروز ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، چنانچہ وہ اکیلا اسود کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی فیروز کمرے کے اندر گھسا، اسود ایک دم اچانک سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے فیروز کو دیکھا تو پوچھا کہ وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ فیروز کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اگر وہ بھاگتا تو وہ، کیس اور مہر زہانہ آزاد اور باقی مسلمان مارے جاتے۔ فیروز نے اسود کو بستر پر ہی لپک لیا۔ اسود کی گردن فیروز کے دونوں ہاتھوں میں تھی اور پھر فیروز نے اسود کی گردن مروڑ کر توڑ ڈالی۔ اسود کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلی جنہیں سن کر پہرے دار اس کے کمرے کی طرف آ گئے۔ مہر زہانہ آزاد نے ان سب کو کمرے میں داخل ہونے سے منع کر دیا کہ اسود پر وحی اتر رہی ہے، اس وقت کوئی اس کے پاس نہ جائے۔ پہرے دار واپس اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد کیس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اپنی تلوار کے وار سے اسود کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسود کی موت کی خبر صبح پورے صنعا شہر میں پھیل گئی۔ اس کے پیروکاروں نے انتقام لینے کے لیے مسلمان بچوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی جہاد کے لیے تیار بیٹھے تھے، سو انہوں نے بھی اسود کے پیروکاروں کے خلاف تلواریں بلند کر لیں۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا، جو کہ بعد میں صلح کے نتیجے میں رہا کر دیے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا اور اس کے بعد یمن کا علاقہ اسود انسی کے پیروکاروں سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود انسی کے قتل کی پیشن گوئی پہلے ہی سے فرما دی تھی۔ اسود انسی کا فتنہ صرف چند مہینے جاری رہا۔ دوستو، اسود انسی کو اقتدار کے لالچ نے انسان سے شیطان بنا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو ایسے اقتدار سے دور رکھے جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیے اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔